أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورة البقرہ مدنی ہے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے دوسری سورت ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے. دو 286 آیات 40 رکوع 6141 کلمات 25,500 حروف پر مشتمل ہے. مدینہ میں نازل ہوئی ہے. ماقبل سے ربط یہ ہے. نمبر 1، گزشتہ صورت میں 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا. نمبر 1 منعم علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، نمبر 3 ضالین. اس صورت میں ان کی تفصیل ہے. تو گویا یہ تفصیل المقام ہے. نمبر 2، گزشتہ صورت کا موضوع بھی توحید تھا. گزشتہ صورت کا موضوع توحید ہے. اس صورت میں مسئلہ توحید پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہیں. نمبر 3، بیان اجابت دعا. گزشتہ صورت میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم. تو اس صورت میں اس کا جواب ہے ذالک الکتاب. ہدایت وہ یہ کتاب ہے.
نمبر 4 ایراد توحید بعنوان آخر، مسئلہ توحید کو ایک اور عنوان کے ساتھ ذکر کرنا۔ گزشتہ صورت میں توحید کا ذکر تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ، یہاں توحید کا ذکر ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اس کے ساتھ 5 دلائل بھی ہیں، تو یہ تحقیق المقام ہے۔ تحقیق المقام کا معنی کیا ہے؟ یعنی دعویٰ بھی ہو، اس کے ساتھ دلیل بھی ہو۔ نمبر 5 سورہ فاتحہ میں توحید کا ذکر ہے، بقرہ میں توحید کے منکرین کے لیے تخویفات اور توحید کے ماننے والوں کے لیے بشارت ہے۔ مسئلے کی ترویج کے لیے لسانی اور سنانی جہاد کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ بعد المطففین اور قبل الانفال نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ کی پہلی صورت ہے اکثر اجزاء کے اعتبار سے۔ آیت مدائنہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح آیت صلح حدیبیہ سے متعلق جو آیات ہیں حج سے روکے جانے کا جو واقعہ ہے، تو یہ آیات بھی بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کے آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات، اور نمبر 3 مقطعات۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کے معنی اور مراد واضح ہیں،
لفظی معنی بھی واضح ہے اور مقصد بھی واضح ہے۔ متشابہات وہ ہیں جن کے لفظی معنی تو واضح ہیں لیکن مرادی معنی واضح نہیں، جیسے استواء علی العرش اللہ کے لیے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ید ہاتھ کا ذکر اللہ کے لیے، وجہ چہرے کا ذکر اللہ کے لیے، تو ان کے لفظی معنی تو معلوم ہے، ہاتھ ہاتھ کو کہتے ہیں، چہرہ چہرے کو کہتے ہیں، استواء تخت پر بیٹھنے کو کہتے ہیں، لیکن مرادی معنی وہ معلوم نہیں۔ اور مقطعات وہ ہیں جن کے نہ لفظی معنی معلوم ہے اور نہ ہی مرادی معنی معلوم ہے، جو سورتوں کی ابتدا میں اوائل سور میں ہے، جیسے الف لام میم صاد وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متشابہات کی تعویل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متشابہات کی تعویلات کرتے تھے کیونکہ ان کے زمانے میں ضرورت تھی، مجسمہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، تو وہ متشابہات کی تعویل کرتے تھے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی میں جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کا علم اللہ کو ہے، اس کے معنی اور مراد اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن بعض مفسرین اس کے احتمالی تعویلات بیان کرتے ہیں، تو یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد ارا، یعنی میم سے مراد اعلم، یعنی انا اللہ اعلم، مجھ اللہ کو معلوم ہے، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، لہذا تمہاری حکمتوں کے مطابق کتاب اتاری ہے، اسے تسلیم کرو، اسے مانو۔ بعض کہتے ہیں کہ الف سے مسئلہ الہ، لام سے مسئلہ رسالت اور میم سے مسئلہ قیامت مراد ہے۔ یہ اس صورت کے بڑے مسائل ہیں، اہم مضامین ہیں۔ یا نمبر 3، نمبر 1 اللہ اعلم بمرادہ، نمبر 2 الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ اور میم سے مراد اعلم، انا اللہ اعلم۔ نمبر 3 الف سے مراد مسئلہ الہ یعنی توحید،
لام سے مراد مسئلہ رسالت، میم سے مراد مسئلہ قیامت۔ نمبر 4، الف سے مراد آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ لام سے مراد لطف اللہ، اللہ کی مہربانیاں۔ میم سے مراد مجد اللہ، اللہ کی عظمتیں، بڑائیاں۔ مجد اللہ، کہ اللہ ان صفات کے مالک ہیں، لہذا اس کی بات مانو۔ نمبر 5، الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے بھیجا، جبریل لائے اور محمد الرسول اللہ پر نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ یہ احتمالات ہیں، احتمالی توجیحات ہیں، یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ متشابہات کی توجیحات نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یقینی نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں تو وہ احتمالی ہے، یعنی عقلی طور پہ ممکن ہے کہ یہ معنی ہو۔ سورۃ بقرہ کا خلاصہ لکھ لیں۔ سورۃ بقرہ کا حاصل، پورے قرآن کا حاصل یاد ہے نا؟ پورے قرآن کا حاصل کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان، رسالت، اللہ کی پہچان، عبودیت کا طریقہ، ہاں، اور تعلیم العبودیت، تعریف الالوہیت، یہ بندگی کا طریقہ اور عبادت کے لائق ذات کی پہچان، یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ سورہ بقرہ کا حاصل یہ ہے کہ سورت میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 2 مسائل ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت۔ مسئلہ توحید کی ابتدا یا ایھا الناس اعبدوا سے، آیت نمبر 21۔ مسئلہ رسالت کی ابتدا آیت نمبر 123، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ دوسرے حصے میں اصل مسئلہ جہاد کا ہے۔ اس کے ضمن میں 2 مسائل اور ہیں۔ نمبر 1 امور انتظامیہ
نمبر 2 انفاق. یہ حصہ شروع ہوگا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آیت نمبر 163 سے غالباً. آیت نمبر 177. آیت نمبر 177 سے اس کا شروع ہوگا دوسرا حصہ. ابتدا میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے بطور تمہید. آخر میں تعلیم المسئلہ ہے. درمیان میں مسئلہ توحید 3 مرتبہ ذکر ہے. نمبر 1 نفی شرک فی التصرف کے لیے آیت نمبر 21 میں. نمبر 2 نفی شرک فعلی کے لیے آیت نمبر 163 میں. نمبر 1 نفی شرک فی التصرف کے لیے نفی شرک فی التصرف کے لیے آیت نمبر 21. نمبر 2 نفی شرک فعلی کے لیے آیت نمبر 163. نمبر 3 نفی شفاعت قہری کے لیے آیت نمبر 155 سے. باقی تبعی مضامین ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ اس میں شک نہیں، لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں، ھدی للمتقین رہنمائی ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید کا لے کر آئے ہیں. اشارہ کتاب کے اس حصے کی طرف ہے جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے. پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اشارہ حصی ہوگا. پھر یا ذالک الکتاب یہ مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. ذالک وہ جو لوح محفوظ میں عظیم شان بڑے مرتبے والی کتاب ہے. تو اس لیے اس سے کیا بعد رتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. ذالک الکتاب پھر ذالک اور الکتاب
اس کے مقابلے یہ الکتاب معرف باللام لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کے مقابلے میں دوسری آسمانی کتاب وہ کتاب کہلانے کی بھی قابل نہیں ہے، اتنی بڑی مرتبے والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، یہی وہ کتاب ہے جی، یہی کتاب ہے، اصل کتاب یہ ہے۔ اس کی شان یہ کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تو بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں، تو شک کیسے نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شک جو ہے وہ شک کا مزیل موجود ہے، کیونکہ آئیے آ رہا نا ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو۔ تو ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ ان اور اذا وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز کا وجود ہو، وقوع ہوا ہو، اور ان فرضی چیزوں کے لیے آتا ہے، اس لیے ان لے کر آئے ہیں۔ تو ان نے جواب کر دیا ہے کہ فرض کرو اگر تم شک میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ لا ریب فیہ اس کلام کو تاکید نہیں کی گئی ہے یہاں، حالانکہ جب انکاری موجود ہو، منکر موجود ہو، تو کلام میں کیا کی جاتی ہے؟ تاکید کی جاتی ہے۔ عربی کا طریقہ کار یہ ہے، کلام میں تاکید لائی جاتی ہے ان وغیرہ کے ساتھ یا نفی اور استثناء کے ساتھ۔ یہاں تاکید اس لیے نہیں ہے کہ منکرین کے انکار اور شک کرنے والوں کے شک کو گویا اللہ نے کس کے مرتبے میں؟ عدم شک کے مرتبے میں اتار کے کلام کیا، وہ شک ہے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ مشہور سوال ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو ہدایت تو قرآن تو ھدی للناس ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، پھر یہ کہا کہ خاص متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ھدی للمتقین، متقی سے مراد متقی بالقوہ ہے، یعنی اس گمراہ کے لیے ہدایت ہے جس میں متقی بننے کی طاقت موجود ہے۔ ان گمراہوں کے لیے ہدایت ہے جن میں متقی ہونے کی طاقت موجود ہے، جو بالقوہ متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اشکال ہوگا، اعتراض ہے کہ اگر یہاں متقی سے متقی بالقوہ مراد ہے تو آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سے تو متقی بالفعل مراد ہے۔ تو موصوف میں متقی بالقوہ مراد ہے اور صفات میں کیا ہے؟ متقی بالفعل مراد ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ کہ یہاں عربی کلام میں ایک صنعت ہے، صنعت استخدام۔ صنعت استخدام کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر سے ایک معنی مراد ہوتا ہے اور ضمیر سے دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ متقی سے متقی بالقوہ مراد ہے اور بعد میں آنے والے الفاظ سے کیا ہے؟ متقی بالفعل مراد ہے۔ ھدی للمتقین، یا دوسرا جواب یہ ہے
کہ ہدی للمتقین، اس کتاب کی تاثیر یہ ہے، اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ یہ متقیوں کی جماعت بناتی ہے۔ ہدی للمتقین یہ نہیں ہے کہ ابھی متقیوں کو ابھی ہدایت ہو رہی ہے، بلکہ ہدی للمتقین اس کتاب کا اثر اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے ہدایت متقی بن جاتا ہے بندہ۔ یہ مولانا عیسیٰ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، گجرانوالہ میں قاضی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، ان کے ہاں مدرس بھی تھے اور لاہور میں وہ دور تفسیر پڑھاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جواب مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ ہدی للمتقین، وہ کہتے ہیں فارسی میں محاورہ ہے کہ ای جوان شیردادہ فلاں زن است، اس پہلوان کو فلاں عورت کا دودھ اس نے پیا ہوا ہے۔ شیردادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو دودھ دیا گیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ جب وہ پہلوانی کر رہا ہے اس وقت دودھ پی رہا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ جو یہ پیتا ہے وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ جس نے تھوڑے سے عرصے میں متقیوں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لی۔ تو ہدی للمتقین، متقی بنانے والی صلاحیت اس کتاب کے اندر ہے۔ آگے متقیوں کی صفات ہیں۔ فرق ثلاثہ، 3 جماعتیں مذکور ہوئی ہیں سورہ فاتحہ میں، ان کی تفصیل ہے۔ یہ فرقہ اولا ہے، پہلی جماعت، جن کی صفات ذکر ہو رہے ہیں۔ ہدی للمتقین، جو متقی ہیں، متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت۔ منعم علیہم، جن پر اللہ کے انعام ہوئے، ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پوشیدہ چیزوں پر۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں۔ بما غاب عنہ، جو ان سے موجود نہیں، ان کے سامنے نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، قیامت، عذاب قبر وغیرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ دوسری صفت اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ، قیام صلاۃ۔ قرآن کے اندر مومنین کی نماز کا جہاں بھی ذکر آیا ہے تو لفظ اقامت کے ساتھ آیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ یؤدونہا بحقوقہا۔ مفسر علام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یؤدونہا بحقوقہا، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق کیا ہے؟ کہ نماز کے اندر اس کا وضو جو ہے وہ کیا ہے؟ اسباغ الوضو، کامل طریقے سے وضو کیا گیا ہو۔ پھر نماز کے اندر مکمل توجہ اور دھیان، اس کے تمام آداب اور فرائض و واجبات کا مکمل لحاظ رکھا جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔
اور یہ اقامت صلاۃ جب نماز کو اس اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس نماز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے گئے تھے، تو یہ نماز جو کہ پورے آداب اور پورے مستحبات کے ساتھ مکمل توجہ، ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے، وہ نماز مومن کے لیے اللہ کی ملاقات ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھیں تو ہماری توجہ، دھیان اور ہمارا خیال یہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں۔ تو اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہو تو اس میں پھر بندہ تھکتا نہیں ہے۔ اس لیے کابرین کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ عشاء کے وقت نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر کی نماز ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، دو رکعت پڑھتے تھے، کہتے تھے اوہو یہ کیا ہے، رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ اس میں 2 رکعت بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ عشق اور محبت کی، خشوع اور خضوع اور حضوری کی نمازیں ہوتی تھی۔ ہم دنیاوی عشق و محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا ہے، راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کتنی جلدی یہ ملاقات گزر جاتی ہے، ارا نیند آتی نہیں رات گزر جاتی ہے، اپنے خیالوں سے کہہ دو یوں ہی نہ آیا کریں، پیاس بجھتی نہیں برسات گزر جاتی ہے۔ تو کیا ہے، جب انسان کو اللہ رب العالمین کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، پھر نمازیں لمبی نہیں لگتی۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نماز کی اقامت صلاۃ کی صفت کیسی ہوتی تھی؟ ایسی نماز جس سے وہ، اور پھر ایسے جب نماز میں اقامت کی صفت پیدا ہو جائے، خشوع خضوع ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ ہو، تو ان نمازوں سے پھر انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بعض خرچ کرتے ہیں، سارا کا سارا نہیں، اس لیے 40واں حصہ اور عشر اور نصف عشر اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے زکوٰۃ میں سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دنیا میں 3 نظام ہے معاشی، ایک اشتراکی نظام ہے، دوسرا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور تیسرا اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ اشتراکی نظام میں انفرادی ملکیتیں نہیں ہیں، انسان کام کرتا ہے، حکومت اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، پیسے کی کا مالک جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، انفرادی ملکیتیں نہیں ہوتی اس میں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سارا اختیار جو ہے وہ مالک کو ہوتا ہے، وہ پیسے بڑھائیں جس طریقے سے بڑھائیں اور لگائیں جس طریقے سے، اپنے آزادانہ اپنی مرضی سے، کوئی اس پہ پابندی نہ ہو۔ جبکہ اسلامی نظام اس کے درمیان ہے۔ اسلام مما رزقناہم کہہ رہا ہے ہم نے دی ہے، تو جب آپ کو دے دیے ہیں تو آپ اس کے مالک بن گئے۔ تو ملکیتیں ہیں لیکن ملکیتوں پر پابندیاں ہیں مالک حقیقی کی جانب سے، کمانے میں بھی پابندیاں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی پابندیاں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حقوق واجبہ اور حقوق نفلیہ اس سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر تفصیل سے آئیں گے۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے مومنین متقی اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، چوتھی صفت جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، قرآن پر ایمان. وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے. ایمان بر کتب سابقہ، سب کو اجمالی طور پہ حق مانتے ہیں جتنی کتابیں نازل ہوئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ چھٹی صفت ہے، ایمان بالیوم الآخر. اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کی یہ صفات ہیں تو ان کا دنیاوی بدلہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے اپنے رب کی طرف سے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. آخرت میں کامیاب فلاح پانے والے. تو جن میں یہ صفات ہیں دنیا میں وہ ہدایت یافتہ ہیں. اخروی بدلہ ان کا یہ ہے، اخروی جزا ان کی یہ ہے کہ ان کو کامیابی ملی ہوئی ہے، آخرت میں کامیاب ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بیان فریق ثانی، پہلی جماعت کو منعم علیہم کہتے ہیں. منعم علیہم وہ ہے الذين عرفوا الحق فاتبعوه، جنہوں نے حق کو پہچانا اور پھر حق کی اتباع کی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. سواء علیہم، ان کے بارے میں برابر ہیں، ان کے لیے برابر ہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم، انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا. لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کا معہود خاص ہے، اس سے مراد ابو جہل اور اس جیسے لوگ جو خاص لوگ تھے وہ مراد ہیں، کیونکہ بہت سے کفار جو اس آیت کے نزول کے وقت ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لے آئے، تو مخصوص کافر مراد ہے اس سے. ان الذین کفروا، مخصوص کافر، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر سوال یہ ہے کہ آپ کو پھر تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ ایمان نہیں لائیں گے باوجود اس کے کہ علم تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے برابر تھا، مخالفین کے لیے، کفار کے لیے یہ بات برابر تھی کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں تھی ڈرانا اور نہ ڈرانا. آپ تو مامور تھے، مامور بالانذار تھے. آپ ڈراتے آپ کو اس کا اجر اور اس کا بدلہ ملے گا. ان کو اس کا اجر، ان کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن داعی کو فائدہ ہے. اس لیے داعی کو دعوت سے کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ داعی تو دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کا اس کو انعام ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے. مد مقابل کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو. اس لیے آپ کو باوجود اس کے، باوجود علم کے کہ ایمان نہیں لائیں گے،
آپ نے ان کو دعوت دی اور مسلسل دعوت دیتے رہے. سواء علیہم، سواء مستوین کے معنی میں، برابر کے معنی میں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پہ. مہر آپ کل بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کفار کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اس محرومی کے لیے قرآن میں کبھی قساوت کا ذکر آتا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے. کبھی غفلت کا اغفال کا ذکر آتا ہے، کبھی شقاوت کا ذکر آتا ہے، اور کبھی ختم مہر کا ذکر آتا ہے. تو یہ مہر ان پر تب لگتی ہے جب وہ کیا ہے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہدایت کے راستے کو جان بوجھ کر اختیار نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان پر مہر کر دیتے ہیں. جب وہ خود کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تو کیا ہے، پردوں میں ہیں. اور جب وہ خود اپنی حالات کو نہیں بدلتے اور اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں تو آخر کار اللہ انہیں ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس محرومی کو کیا کہتے ہیں، ختم اور مہر کہتے ہیں. اس لیے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر ان سے ایمان کا مطالبہ کیسے ہے اور پھر ان کو آخرت کی سزا کیسے ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پہ. سمع اصل میں سننے کو کہتے ہیں. مراد کیا ہے اس سے؟ سننے کے آلہ یعنی سننے کے ذرائع. ختم اللہ، اور سمع مصدر ہے اس لیے یہ جمع واحد نہیں آتا، تو قلوب کے مقابلے میں اور ابصار، قلوب ابصار کے مقابلے میں اس کو جمع نہیں لائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. پھر قلب اور سمع یہ ہر طرف سے ادراک کرتے ہیں. دل کے اندر بھی بات ہر طرف سے آ سکتی ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، ہر جانب سے. اور سن بھی بندہ ہر جانب سے سکتا ہے، اوپر سے بھی سن سکتا ہے، نیچے سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے. اس لیے اس کے لیے کیا تھا؟ ختم، مہر ضروری تھا. مہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو آپ جب کیا کرتے ہیں، لفافے میں بند کرتے ہیں تو وہ ہر جانب سے بند ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں. تو دل اور آنکھوں کو ہر جانب سے ڈھانپنا ضروری تھا، روکنا ضروری تھا، اس لیے اس کے لیے ختم کا لفظ استعمال کیا. اور آنکھوں کے سامنے آنکھیں صرف ایک جہت سے دیکھتی ہیں، تو جب پردہ آ جاتا ہے تو بس کام مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ غشاوہ استعمال کیا، پردہ. وعلی ابصارہم غشاوۃ، موٹا پردہ. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تیسری جماعت کا ذکر. تیسری جماعت کی تفصیل. ایک منعم علیہم الذین عرفوا الحق فاتبعوه. دوسرے مغضوب علیہم الذین عرفوا الحق فترکوه عنادا، جنہوں نے حق کو پہچانا لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر دی. یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اعلانیہ کافر. اور کفر سے بھی مراد کیا ہے؟ کفر جحودی ہے. ان الذین کفروا میں کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر جحودی، جو عنادی کفر ہے، عناد کی بنیاد پہ. اصل میں کفر کے اقسام ہیں. ایک ہے کفر انکاری، کہ ظاہراً باطناً انسان انکار کر دے. یہ فرعون نے کہا تھا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تو ظاہراً باطناً انکار کر رہا تھا. کفر عنادی، دوسرے قسم کفر کے کفر عنادی ہے کہ دل سے مانتا ہے لیکن ظاہراً تسلیم نہیں کر رہا. دل سے مانتا ہے لیکن ظاہراً تسلیم نہیں کرتا. جیسے ابو طالب کا کفر تھا. ایک کفر کی قسم ہے کفر جحودی، جو صرف ظاہراً انکار کر دے، جیسے شیطان. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اور فرعون کا ایمان بعد المعجزہ، یہ جحود تھا. ابو طالب کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی تو اس نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا ارادہ کیا، تو ابو جہل نے جا کے عار دلایا کہ چھوٹوں کی بات نہیں مانتی. تو ابو طالب نے اس کے جواب میں اشعار پڑھے. دعوتنی وزعمت انک ناصحی ولقد صدقت ثم كنت امینا ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا لولا الملامة حذار مثبت لوجدتنی سمحا بها مبینا. یہ اشعار اس میں پڑھے. دعوتنی وزعمت انک ناصحی، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں. وَلَقَدْ صَدَقْتَ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. وَلَقَدْ صَدَقْتَ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا، صادق اور امین. آج یہ لفظ صادق اور امین یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص لفظ ہے، یہ کسی صحابہ کے لیے استعمال نہیں ہوا. اصطلاحی لفظ ہے نا، ہمارے اختر صاحب اصطلاح پہ بہت زور دیتے ہیں. تو آج ہرا غیرہ وغیرہ نتودہ خیرہ اٹھ کے کہتے ہیں یہ فلاں صادق ہے اور امین ہے. صادق اور امین، صادق اور امین کا لقب یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے لیے خاص ہے.
اللہ ہدایت دیں۔ وَلَقَدْ صَدَقْتَ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا، آپ صادق اور امین ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریت دینا، مجھے پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا دین دنیا کے تمام ادیان سے بہترین دین ہے۔ لولا الملامت وحذار مسبت، اگر ملامت اور گالیوں کا ڈر نہ ہوتا تو لوجدتنی سمحا بها مبینا، آپ مجھے اس کا علی الاعلان تابعدار پاتے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ کس کا، چھوٹے کی بات مان گئے۔ تو کفر، اور ایک کفر نفاقی ہے۔ کفر نفاقی ہے کہ ظاہر میں اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عملی طور پہ اندر سے اسلام کو نقصان پہنچائے، دین کو نقصان پہنچائے، یہ کفر نفاقی ہے، جس کا ذکر اگلے فرقے میں ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی جماعت، وہ ہیں یقولو آمنا باللہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی اعتراف اور اقرار ایمانیات کا کرتے ہیں۔ یہاں صرف دو کا ذکر ہے اہتمام شان کی وجہ سے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو پہلی خرابی ان میں یہ ہے، وہ لوگ جو کیا ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، ضالین ہیں۔ ان کی پہلی خرابی یہ ہے کہ دعویٰ ایمان کا ہے اور ایمان ہے نہیں، اللہ نے ان کی ایمان کی نفی کر دی ہے باوجود دعویٰ کے۔ تو جب ایمان دعویٰ عمل کے ساتھ موافقت نہ کرے تو پھر اس ایمان کا اللہ رب العالمین بھی کیا کر دیتا ہے، کہہ دیتے ہیں ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، من الناس من یقول آمنا، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ وما ہم آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہاں انداز بدل دیے گئے ہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ سرے سے مومن، وہ جو زبان سے کہا تھا اس کے بھی اعتبار نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، وہ سرے سے مومن ہے ہی نہیں، تاکید کر دی۔ یخادعون اللہ، مومن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری خرابی ان میں کیا ہے، دھوکہ بازی۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ دھوکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ المکروہ وہو لا یعلم، ارادہ المکروہ وہو لا یعلم، کہ کسی کے ساتھ آپ برائی کا ارادہ کر لیں، برائی کریں، بدی کریں، اور اسے پتہ نہ چلے، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو کیا ہے، علیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے خیال میں، اپنے تئیں، اپنے ذہن میں، اپنے ارادے میں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم نے دھوکہ دے دیا اور ہم دھوکے میں شاید کامیاب ہو گئے،